بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، روئے زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پہ اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے کب آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقائے دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام و نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم اور اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کے امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ دی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شخص آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا واقعہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ یہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔
اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خام خواہ مارا گیا ہے، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ علیہ السلام پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ علیہ السلام آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسا کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ میرے عین عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دیں اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اسی قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم تیرا مجھ پر رہا۔ تو وحی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جیسے تو میرا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض ان سے بہتر عطا فرمایا، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرما کر دیا، جو مہینوں بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی اور پختہ عمارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے کیمپس نے وہ کتابیں سرنگ کھور کر نکال لی تھیں، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک ان کو نہیں ملی اور نہ ہی آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی، تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے لارڈز آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اس انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن مختلف روایات میں
یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ جی تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔